آئینی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی اوپر ریڈ کرے اور اس کو مسنگ کرے؟ ہم نے سوات آپریشن میں، وزیرستان آپریشن میں اور کوئٹہ میں ہم سنتے تھے کہ وہاں پہ لوگ مسنگ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک منتخب نمائندہ مسنگ ہوا ہے یا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسنگ ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے جو یہاں پہ مسلط ہے پورے ملک میں، یا تو اس طرح کرے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور اس سے سارے ملک کو ٹیک اوور کر لے، قبضہ کر لے. 77 سال میں ویسی بھی 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے امریت کی تھرو حکومت کی ہے، تو باقی بھی کر لے. یہ اسمبلیاں ختم کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں آ جائے. ہم اسمبلی میں ووٹ سے منتخب ہو کے، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آ جائے تو یہ اپنی بندی بٹھا لے، اپنی کرنل بٹھا لے، اپنی جنرل بٹھا دے، اپنی میجر بٹھا دے ان اسمبلیوں میں. اگر وہ ملک چلا سکتے ہیں تو چلا لے. اگر یہ ملک نہیں چلا سکتے اور یہ 40 سال انہوں نے یہاں اس ملک پہ حکومت کی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر یہ اس ملک کو نہیں چلا سکتی، یہ تو اپنی 7-8 لاکھ فوج کو نہیں چلا سکتی، تو یہ 24 کروڑ عوام کو کیسے چلائیں گی اور اس پاکستان کو کیسے چلائیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم آپ کی وساطت سے کلیئر انسٹرکشن، کلیئر رولنگ چاہتی ہے کہ سی ایم صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو آنا چاہیے، اور اس کو، کیونکہ وفاقی حکومت کا جو وہ ٹٹو بیٹا ہوا ہے محسن نقوی، آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ایجنسی کے پاس سی ایم صاحب نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، اگر ملک کا ایک وزیر داخلہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پھر مجھے بتائیے، اگر اس ملک میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور 2/3 اکثریت کی صوبے والا وزیر اعلیٰ، اس کو پتہ، اس کا پتہ نہیں اور اس کی جان محفوظ نہیں ہے، تو یہ جو اس ملک کے جو 24 کروڑ عوام ہے، کیا یہ محفوظ ہے؟ یہ محفوظ نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، اور وہاں پہ کے پی ہاؤس میں جو ہوا، یہ جن لوگوں کو لے کے آئی تھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز کو، وہاں پہ اس نے نہ خواتین کو بخشا، نہ وہاں پہ انہوں نے بزرگوں کو بخشا، نہ وہاں پہ انہوں نے نوجوانوں کو بخشا. ان کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ چوری کی، جو ڈکیتی کی، یہ تو ڈاکہ مار لوگ ہیں. ڈاکی کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی گاڑیوں سے پیسے چرائی، لوگوں کی گاڑیوں سے جوتی تک چرا کے لے کی گئی، کپڑے تک اتار کے چرا کے لے کی گئی. تو میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کی پولیس کا اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ پہلی تو انہوں نے کے پی میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور 9 مئی کا انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک خود ساختہ ڈرامہ رچایا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی اس کی جوڈیشل امپورٹڈ حکومت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈرامہ بے نقاب ہوتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا کرایا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی یا کارکن تھی، اگر وہ 9 مئی میں ملوث تھی تو ان کو پیش کرے عدالتوں میں. اگر وہ گناہگار ہے تو ان کو سزا ہوگی. اگر وہ گناہگار نہیں ہے اور ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر چور آپ خود ہے. ڈرامہ آپ لوگوں نے خود رچایا تھا. آپ لوگوں نے، اور جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی، لیکن یہ ابھی تک 1 سال نہیں 2 سال ہو گئی. لیکن اسپیکر صاحب، یہ اس جو انہوں نے خود ساختہ ڈرامہ رچایا تھا اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں کرنے دیتی. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ CCTV فوٹیجز، کیمرے لگی ہوئی ہے، تو ان فوٹیجز کو نکالو، ان ویڈیوز کو نکالو، تاکہ اگر جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو سزا ملے. یہ تو وہ کراتے نہیں ہے کہ انہوں نے سارا ڈرامہ انہوں نے خود کرایا تھا. جناب اسپیکر صاحب، کے پی ہاؤس میں جو انہوں نے چوری کی، جو ڈکیتی کی اور جو لوگوں کو مسنگ کیا ہے، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی
یہ ان لوگوں کو عزیز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ صرف لوٹ مار کے لیے بیٹھی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ باقی ماندہ پاکستان ہے, اس کو لوٹ مار کے ذریعے ہم جو ہے نا باہر ملکوں میں لے جائے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جس طرح جو حرکت ہو رہی ہے اور یہ جو فیڈریشن آج نامکمل ہے, کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسنگ ہے اور آج تک کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا, تو جناب اسپیکر صاحب یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کہاں ہے ہمارے سی ایم صاحب. ان کو 24 گھنٹے کے اندر آنا چاہیے, لانا چاہیے اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان سب رویداد اس کو سنانی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس ملک کی یہ لوگ جو یہاں پہ مسلط ہے, میں پی ڈی ایم کو اور میں اپوزیشن کو کچھ نہیں کہوں گا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کیا اور زیادتی شروع کی ہے. نزلی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کل بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا, کل بھی ہوگا, کیونکہ یہ آپس میں ہمیں لڑا رہی ہے, ساری پارٹیوں کو لڑا رہی ہے اور جو مراعات ہے اور جو بینیفٹس ہے وہ خود وہ لے رہی ہے اور ہمیں لڑا کی. اس لیے میں آج اپوزیشن پہ کوئی بات ہی کروں گا ہی نہیں, بلکہ اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ, کیونکہ چیف منسٹر اکیلی پاکستان تحریک انصاف کا چیف منسٹر نہیں ہے, وہ اس صوبے کا منسٹر ہے, اس صوبے کی 4 کروڑ عوام کا منسٹر ہے اور آپ سب کا منسٹر ہے, اپوزیشن کا بھی چیف منسٹر ہے, وہ اکیلا کسی کا منسٹر نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ان کے لیے آواز اٹھائے, کیونکہ اگر یہ روایت آج یہاں شروع ہو گئی تو کل پھر یہ ہر پارٹی کی چیف منسٹر کے ساتھ, ہر حکومت کی چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح کریں گے اور سب کو بے عزت اور ذلیل کریں گی. جناب اسپیکر صاحب, جس طرح ہماری 2-3 ایم پی ایز وہ بھی مسنگ ہے, ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے کہ وہ بھی آ جائے. آپ اس کے بارے میں بھی اور پروٹیکشن آرڈر جاری کریں تاکہ وہ بھی آ جائے کہ ان بیچاروں نے کیا گناہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہماری ہزاروں کارکن, ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے کوئی 2-2.5 ہزار کارکن جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ گرفتار ہے. وہ لوگ جو پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے وہ سارے وہاں پہ گرفتار ہیں, ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت تھی مرکز میں, تو اس وقت مولانا صاحب نے بھی 2 دفعہ لانگ مارچ کیا تھا اور ایک دفعہ جب وہاں پہ بارش شروع ہو گئی اور ٹھنڈ سے وہ لوگ بے حال ہو گئی تو ہماری وہ مرد میدان عمران خان جو آج جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا بھی لے جاؤ, ان مظاہرین کے لیے جو دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کے لیے گرم بستر بھی لے جاؤ, اور اس پہ عمل بھی کیا گیا اور ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا اور ان کے لیے بستر بھی لے کی گئی تھی. بلاول صاحب, مسلم لیگ, انہوں نے بھی وہاں پہ لانگ مارچ کیا تھا, لیکن اس حکومت نے کوئی, ہماری جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت جناب اسپیکر صاحب, انہوں نے کوئی قدغن اس کے اوپر نہیں لگائی تھی, انہوں نے ان کو نہیں روکا تھا. اور خان صاحب جب پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے کھلی دل سے کہا تھا کہ یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, ان کو آنا چاہیے, اور وہ گئی. 4-5 لانگ مارچ ہو گئی, دھرنے ہو گئی, لیکن کسی نے بھی نہیں روکا. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف اپنے حق کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج کرتی ہے, تو آج ان کے اوپر آنسو گیس کی شل برسائی جاتی ہے, ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا, اور آج ہمارے اتنے لوگ گرفتار ہیں. جناب اسپیکر صاحب, یہ جو پرسوں واقعہ کل جو واقعہ ہوا ہے, اس پہ سارا ایوان غمزدہ بھی ہے, غصے میں بھی ہے, اور ساری پاکستان کی عوام غصہ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اب سمجھتی ہے کہ اس صوبہ میں یا تو قانون کی حکمرانی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہوگی. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہاں بھی حکمرانی کرنی ہے اور غیر قانونی طور پہ کرنی ہے, کیونکہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کوشش کریں گے آرٹیکل 149 کی, آرٹیکل 149 کی, کہ یہ چیف سیکرٹری کو اختیارات ڈیلیگیٹ کرے. لیکن
جناب اسپیکر صاحب، ہم نے کشتیاں جلائی ہے، ہم سیاست کریں گے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ. اگر اس طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے اور اس صوبے کو چیف سیکرٹری کو حوالہ کیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو نہیں مانیں گے. جس طرح 9 مئی کی بات یا خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہم نے جدوجہد کی ہے، رول آف لا کے لیے جدوجہد کی ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، اس طرح انشاءاللہ ہماری جدوجہد اسمبلی میں بھی جاری رہے گی اور ہماری جدوجہد وہ سڑکوں پہ بھی جاری رہے گی اور ہماری جدوجہد انشاءاللہ اپنی قوم کو جا کے سچ بتائیں گی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے 77 سال. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں. یہ جتنی بھی جتن کری، یہ جتنی بھی غیر قانونی کام کری، یہ جتنی بھی غیر قانونی FIR کری، یہ جتنی بھی لوگوں کو مسنگ کری، انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، حق اور سچ کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. خان صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی لائیں گے اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کو لائیں گے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اے جی صاحب تشریف فرمائے نا. اے جی صاحب مجھے 2 باتیں ذرا کلیریفائی کر دیں. ایک خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا سٹیٹس مجھے کلیریفائی کریں، اور دوسرا جو ڈاکٹر امجد صاحب نے آرٹیکل 149(1) کا جو ذکر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں مجھے ذرا کائنڈلی کلیریفائی کر دیں جی. ہاؤس کو بھی کلیریفائی ہو جائیں گی تاکہ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Speaker Sahab. First of all, I'll clarify to this House that the Advocate General of any province has got the right to speak before the floor of the House. Yes, of course. Thank you, sir. اب جہاں تک بات کے پی ہاؤس کی ہے، کے پی ہاؤس وہ کے پی کا حصہ ہے. جیسے کسی ملک میں کسی دوسرے ملک میں ایک ایمبیسی ہوتی ہے جس کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ادھر کوئی بندہ بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی وجہ کے نہیں داخل ہو سکتا. Similar is the status of the KP House, and similar is the status of Sindh House, Balochistan House and Punjab House. اب جو واقعہ ہم نے دیکھا تو جو انٹری ہوئی اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی تو یہ ٹوٹلی کرمنل ٹریسپاس کے زمرے میں آتا ہے. رینجرز نے اندر جا کے جو کیا وہ اور لوگوں کو اٹھایا، مار پیٹ کی، وہ کرمنل ٹریسپاس ہی ہے. تو اس کا سٹیٹس similar is the status of any embassy in another country. جہاں تک آپ نے 149 کی بات کی، آرٹیکل 149 جو ہے میں اس کو سمپل سا تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں. ڈائریکشن ٹو پروونس ان سرٹن کیسز. اس میں فیڈرل گورنمنٹ پروونس کو ڈائریکشنز دیتی ہے، لیکن جب کوئی اتھارٹی کو امپاور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ اس صورت میں اور اس صورت میں اور اس صورت میں یہ پاور ایکسرسائز ہوں گی. لیکن یہاں جو ہم نے سنا، جو ریزولوشن پاس ہوئی، اس کے مطابق جو ہے 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا، اس وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہی نہیں ہوتے. اگر جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو پاور دینے کی سوچ رہے ہیں تو چیف سیکرٹری ہیز بین فیلڈ. دس ہاؤس ہیز کالڈ ہم ٹو کم اوور ہیئر اینڈ ریپلائی. آپ کا چیف منسٹر کب سے غائب ہے، آپ نے ابھی تک اس کے لیے نہ کوئی لیٹر لکھا، آپ نے اس کے لیے نہ کچھ کیا. تو میرے خیال میں چیف سیکرٹری تو خود ہی جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس، اور اس کو میں ولفلی نیگلیجنس کہوں گا، اس کی وجہ سے
وہ تو اس انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے انڈر آرٹیکل 149. تو وہ 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا سر. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد خیبر پختونخوا کیسا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ رینجرز کا، آئی جی اسلام آباد کا، خود میں یہ بات مکمل کر لوں تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نثار باز کا صاحب کا مائک آن کریں ذرا. اگر ہم کے پی ہاؤس یعنی خیبر پختونخوا ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو اسی ساتھ ایک ملحقہ پاٹا ہاؤس بھی ہے، چونکہ سابقہ پاٹا پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. تو اس پاٹا ہاؤس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کس کے پاس ہے اس وقت، اس کس کے اتھارٹی میں ہے. اس کے لیے بھی تھوڑا ہمت ہونی چاہیے. آپ نے مجھے بات ہی بلا دی یار. تو خیبر پختونخوا ہاؤس پہ رینجرز کا اور آئی جی پولیس کا اور اس کی سربراہی میں یلغار، کیا وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کو اپنا فیڈریٹنگ یونٹ تصور نہیں کرتی؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے رائٹس اس وفاق کے نیچے ریزرو نہیں ہیں؟ یہ کوشچن مارک ہے. آپ لوگ بھی ڈسکس کریں اور اس بات کو آپ لوگ بھی ڈسکس کریں. آخر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اور جہاں تک وزیر قانون صاحب نثار باز صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے، بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. فاٹا ہاؤس تعمیر ہوا اس خیبر پختونخوا کے خرچے سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خرچے سے. جب فاٹا ایکس فاٹا کا جو مرجر ہوا اس صوبے میں، تو اس کے بعد تو ابھی تک خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں نے تو انجوائے نہیں کیا اس کا سٹیٹس. تو یہ بھی کائنڈلی مجھے کل جو ہے اس پہ آپ ذرا پوچھ لیں، چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیں. چیف سیکرٹری صاحب ویسے تو آئیں گے تو اس سے ہم پوچھ لیں گے. آپ بھی اس کو پوچھیں ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ کس قاعدے اور قانون کے تحت اور کیوں دیا گیا ہے اور کس کو دیا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے. اور یہ کوشچن بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. یوزولی اسپیکر بات نہیں کرتے، مگر یہ جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، جو پچھلے 10-15 اجلاسوں میں نے لوگوں آپ سب کی باتیں سنی ہیں، یہ مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں اور لوگوں کے سامنے بھی رکھوں کہ کیا خیبر پختونخوا کا سٹیٹس جس طرح مقبوضہ کشمیر کے انڈیا میں سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس ہے، یا یہ ایک پراپر فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کے لوگوں کے اور جس کے منتخب نمائندوں کے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بریچ ہوا ہے. آ جاتے ہیں فوجی، آ جاتے ہیں ادھر، آ جاتے ہیں کہتے ہیں اٹھو ہے اگلا گیئر لگاؤ، تمہیں ادھر بند کر دیں گے، تمہیں ادھر بند کر دیں گے. کہیں سمت ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی اور ہمیں بھی. جناب میجر سجاد صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، کس سے کیا گیلا کریں، کس کس کا نام لیں، اور کس نے کیا کیا اور کیا کہا، کیسے عمل کیا، کیسے آئین کو توڑا، کیسے آئین کی پامالی کی، کیسے قانون کو توڑا. وہ کہتے ہیں کہ من انم کے من دنم، ہاں میں کشم نہ کہ بے زمامرا. جناب اسپیکر، ہمارے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی کہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ورکروں سمیت
ایک جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے قائد کے خلاف غلط اور ناجائز مقدمات جو بنائے گئے ہیں، اور پھر ان کو پابند سیل رکھا ہوا ہے، اور اس کا ہم حساب لینے کے لیے اور اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے ہر قانونی طریقے سے، نہ ہم نے قانون توڑا نہ ہم نے آئین توڑا، لیکن جناب اسپیکر یہ ہمارے سارا ہاؤس گواہ ہے، جب ہم گئے ہیں تو یہاں تک رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں کہ موٹر وے کو کاٹا گیا، اور پھر جب ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسے تنزیہ قسم کے فکرے سننے پڑتے ہیں جس طرح ہم کسی اور ریاست کے باشندے ہیں، اور کوئی غیر جمہوری اور یا پھر ریاست کے خلاف کوئی ہم ایسا ہنگامہ کرنے والے جس سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب اسپیکر یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا ایک دو سالوں کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پر پولیٹیکل سپیس کو ایبزارب نہیں کیا جا رہا، پولیٹیکل سپیس دیا ہی نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے جو ہی پاکستان بنا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت پر چورا پیر دیا گیا کیونکہ وہ ایک منتخب حکومت تھی، پھر اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا سب کے سامنے ہے کہ الیکشن ریزلٹ کیسے چینج کیے گئے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا، پھر یہاں میں اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی چھپانے والی بات نہیں کرتے، بے نظیر کے ساتھ جو ہوا، پھر نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر ہمارے قائد کے ساتھ، یہ ایک حقیقت ہے جناب اسپیکر، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں 24 کروڑ عوام کا اگر کوئی بھی عوام کے دل میں بستا ہے تو وہ خان صاحب بستے ہیں۔ تمام 24 کروڑ عوام اس وقت صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کو وزیر اعظم اور اپنا سربراہ ماننا پسند کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور چاہتے ہیں، وہ خان صاحب ہے۔ اب یہ سارے لوگ پشتونخوا کے جب اٹھ کے جاتے ہیں اور پھر ان ناجائز مقدمات کا پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور قوم کی حقیقی آزادی کے بارے میں جب بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان لوگوں کو اچھی اور ناگوار نہیں گزرتی جن کی مسلسل ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کہ وہ کبھی کسی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے۔ جناب اسپیکر ہمارے ملک میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے جمہوری انداز ہی نہیں ہے، اور نہ جمہوری انداز ان فیصلوں پر اثر انداز ہونے کو برداشت کرتے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اس وقت ہم جتنی بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جتنی بھی عوام ہیں، ان کے جوش اور ان کے جذبے کو حقیقی آزادی کے لیے ان کو کسی طریقے سے انہوں نے توڑنا ہے۔ ہمارے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جناب اسپیکر، پننواتو پجرگو نشوا کیسا کیسا شوا پکیسو نشوا طالبازان دیار کسے کے مڑکا نور دے ملا پتویزو نشوا۔ جناب اسپیکر اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو پولیٹیکل انداز سے برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ ہم بار بار جائیں گے، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم پھر بھی جائیں گے اور ہم پھر بھی سوال کریں گے، محنت کریں گے، زاری کریں گے، لیکن ہم کبھی تشدد پر نہیں اتریں گے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کسی طریقے سے اٹھا لیا جائے تاکہ یہ تشدد پر اتر آئیں، لیکن میں شاباش دیتا ہوں اپنے ورکر کو، اپنی قیادت کو، کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کی مثال قائم کی، ایک تاریخ رقم کر دی کہ ہم نے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہمارے ورکرز پہ کل گولیاں برسائی گئی، جناب اسپیکر ہم آپ کو وہ سارے شواہد دکھا دیں گے۔ لوگ تو آنسو گیس کی بات کر رہے ہیں، آنسو گیس شیلنگ کی بات کر رہے ہیں، ربڑ گولیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جناب اسپیکر کل ہم پر گولیاں برسائی گئی، تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی نہ قیادت نے اور نہ کسی سیاسی ورکر نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی لیکن ریاست کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے ربڑ کی گولیاں سینوں پہ کھائی لیکن ہم نے ریاست کے سامنے، قانون کے سامنے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جناب اسپیکر سب سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو وہ اثر ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پوری عوام، پوری مملکت، پورا پاکستان، 24 کروڑ عوام، ان کی خواہش، ان کی چاہت حقیقی آزادی، اور حقیقی آزادی کا کون علمبردار؟ خان صاحب۔
اس کو جیل میں رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو جو شعور ملا ہے، جو خان صاحب نے ان کو شعور دیا تھا، کسی طریقے سے اس شعور کو چھین لیا جائے. لیکن جناب اسپیکر وہ حالات ابھی چلے گئے ہیں. جب قوم بیدار ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر جو ہے نا ان کے پاس کچھ بس بھی نہ رہے. اور پھر ہمارے پشتونخوا کے ساتھ تو ایک ستیلی ماں جیسا سلوک، اور ہمیں تو ریاستی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. بھائی باقی لوگوں سے، باقی صوبوں سے بھی، باقی اکائیوں سے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اس طرح کا نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے. گناہ میں دادا چے پختونیم پا غیرت اولاڑیم، گناہ میں دادا چے پختونیم پا غیرت اولاڑیم، چرتنا کانے چے رزیزم اپا سر ہو لگی. جناب اسپیکر یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے سب سے بڑا افسوس کل کس بات پہ ہوا جناب اسپیکر، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اگر میں آپ کو بتا دوں، اس ہاؤس کو بھی شرمندگی ہوگی. کل ہمارے ہی حکومت میں کچھ ڈی سی صاحبان نے ہمارے اپنے سٹنگ ایم پی ایس کے خلاف 3 MPO جاری کیا ہوا ہے. میں آج اس فورم کی برکت سے، آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس افسر کے خلاف اور اس MPO جاری کرنے والے کے خلاف اور اس چاپے مارنے والے کے خلاف ہم ایسے اقدامات کر دیں گے کہ ان کے اوپر ہم زمین کو تنگ کر دیں گے اور آسمان گرا دیں گے. آج تک ہم نے جو ہمارے ساتھ 8 فروری سے پہلے ان کا جو رویہ تھا ہم نے برداشت کیا، اور پھر اختیارات ہونے کے باوجود بھی ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ہم نے اصلاح کے طور پہ چھوڑ دیا کہ چلو دوبارہ نہیں کریں گے. اور ایسا یہ نہ سمجھے کہ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، ہم انتقامی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. میرے کسی بھی ورکر کو، میرے کسی بھی قیادت کو ہاتھ تک لگایا انہوں نے، ان کا ہم ویسا حشر کر دیں گے کہ ان کو انتقام بھی جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے لگایا گیا ہے. جناب اسپیکر یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم ایک جمہوری عمل کر رہے ہیں، ایک جدوجہد کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. ہمیں خواہ مخواہ اس نہج پہ لایا جا رہا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہم پوری نہیں کریں گے. یہ جو محسن نقوی نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ یہ لاشوں کی سیاست کرے، اگر لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی، ہم پشتون ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہم سے زیادہ مرنے مارنے والے کوئی نہیں ہیں. ہم پچھلے 40-45 سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اس نے لاش دکھی نہیں ہوگی. ہم اپنوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تک گئے ہیں. نہ ہم مارتے ہیں، نہ ہم بے قصور مرتے ہیں. لیکن یہ دعوے کرنا، ہمارے اوپر یہ طنز کرنا، ہمیں دم کیا دینا، بابا آپ ہمیں کیسے دم کیا دیتے ہیں؟ ہر محاذ پہ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ریاست کو بچانے والے ہم ہیں، اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ہم ہیں، اللہ نے ہمیں سبب بنایا ہے. تم کیا ہمیں دم کیا دیتے ہو؟ اور پھر ہمارے گھر کے اوپر جس طریقے سے ایجی صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ پشتونخوا ہاؤس پہ یہ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے جو کیا میرے گھر اور چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی قصوروار ٹھہرے، خواہ وہ آئی جی اسلام آباد ہے، خواہ وہ انٹیریئر منسٹر کے رینجر والے ہیں، جناب اسپیکر ہم نے اس کے اوپر اگر کارروائی نہ کی اور اس کو ہم نے ڈھیلا ہاتھ لگ دیا، انہوں نے کل ہمارے اوپر پھر آنا ہے اور پھر ہمارا یہ حشر کرنا ہے. اور یہ اپوزیشن والے میری بات سن لیں، یہ باتیں صرف آج میرے ساتھ ہو رہی ہے، تاریخ میں آپ کے ساتھ ہو بھی چکی ہے اور ہو بھی رہی اور آگے بھی ہوگی. آپ میرے ساتھ آج ایک قرارداد کی منظوری پر نہ کر رہے ہیں، آپ کریں، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے نہ کیوں کی تھی، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری عمل کو روکنے والے ہیں. ہم نے اپنے جمہوریت کو دوام دینا ہے. یہ ذات کی بات نہیں ہوتی، یہ سردار علی خان کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری جمہوری قوتوں کا مسئلہ ہے. ہم نے سن 47 سے لے کر آج 2024 تک آپ ایک نظر دوڑا لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. پولیٹیکل سپیس جب نہیں دیں گے، سب سے بڑا مجرم پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بن جاتا ہے. جب ہم آج جمہوریت کے لیے نہیں اٹھیں گے، نہیں لڑیں گے، کل کو ہمارا یہی حال ہوگا.
साल डेढ़ साल असम्बली चलेगी फिर टूटेगी, 5-6 महीने हुकूमत चलेगी फिर टूटेगी, कभी आपकी बारी लगाएंगे कभी हमारी बारी लगाएंगे, जिसकी बारी लगती है वो दूसरे वाले को भूल जाता है और ये समझता है कि मैं हमेशा के लिए हो गया हूं। ऐसा नहीं है बाबा, आप जो है ना 5-6 महीने के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए अगर आप दूसरे को भूल जाते हैं तो याद रखें कल को तेरी भी बारी होगी। जनाब स्पीकर, यहां पर हम तमाम सियासी कुव्वतें जितनी भी यहां पर असेंबली में बैठी है, हमने कभी इनसे ऐसे तवक्कुआत एक दूसरे से नहीं रखे हैं कि हम जमहूरियत को दवाम देने के लिए एक दूसरे का साथ दें। क्यों? क्योंकि हमारी ये भी तारीख रही हुई है कि हम हमेशा हम एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अभी ये तारीख, ये मेरे कायद की टीचिंग्स हैं, मेरी कायद की तरबियत है कि इंशाअल्लाह हम हमेशा जमहूरियत को जो है ना फोकियत देंगे, न कि हम जाती अनाद और जाती पसंद नापसंद को। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिन ने हमारी जो जिम्मेदारान हैं, ख्वाह वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं या हमारे आईजी हैं और या फिर ये 149 की जो है ना जिक्र कर रहे हैं या फिर गवर्नर राज का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी कहानियां हैं। ये जब अवामी ताकत उभरेगी तो इनका ना ये शिक रहेगा, ना इनका गवर्नर राज रहेगा, ना ये बर्दाश्त कर सकेंगे, तो फिर पूरा पख्तूनख्वा उठेगा और एक नई तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। आपने मुझे करारदादें भेजी और ये पेश करते हैं तो कर दें, तो नहीं तो फिर मैं अपोजिशन को टाइम दूंगा। जी जनाब स्पीकर, ये 2 करारदादें पेश कर लेते हैं, फिर खुल के बात कर लेते हैं जी। आपको बात करने में आसानी रहेगी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये ऐवान करारदाद पेश करती है कि कल शाम खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो दावा बोला गया और इस मुक़द्दस ऐवान के लीडर ऑफ द हाउस और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला समेत बेशतर MPAs और स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और मज़ाहमत पर बदतरीन शेलिंग और रबड़ की गोलियां चलाई गई और गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर इन सब को वज़ीर आला और MPAs समेत सब को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर ले गए। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और ये ऐवान हुकाम बाला से मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में कल रात जो कुछ हुआ उसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए और इसमें मुलविस अनासिर को बेनकाब करके इन शरपसंदों को करारवा की सज़ा दी जाए जिसने KP हाउस इस्लामाबाद की तकद्दुस को पामाल किया। इस ऐवान का हर मुअज़्ज़िज़ रुकन इस बात का मुतालबा करता है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हमारे सूबे का वफाकी दारुल हुकूमत में एक पहचान और वाबस्तगी का निशान है जो कि हमारे लिए एक मुक़द्दस पहचान और इलामत है। इसमें बग़ैर किसी इजाज़त के इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के एहलकारान किस तरह दाखिल हुए, हालांकि KP हाउस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर सूबाई असम्बली के घर भी मौजूद हैं। उन शरपसंदों ने वज़ीर आला के कमरों के दरवाजे तोड़कर जिस अंदाज में दाखिल हुए और घर की बेइज्जती की और घर से कीमती सामान साथ ले गए। स्पीकर साहब के कमरों के दरवाज़ों को तोड़कर एक स्पीकर के ओहदे का भी ख्याल नहीं रखा गया और घर की तकद्दुस को पामाल किया गया। MPAs की फैमिलीज उस टाइम कमरों में मौजूद थीं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। KP हाउस में मौजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पर्सनल स्टाफ के साथ नारवा सलूक किया गया। हाउस में मौजूद PTI वर्कर्स पर बेतहाशा और जालिमाना तशद्दुद किया गया। एक सूबे के वज़ीर आला और उनके साथ बेशतर MPAs को बग़ैर किसी वारंट एक पुरअमन एहतजाज करने पर अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। PTI के कई वर्कर्स को गिरफ्तार करके नामालूम जगहों पर मुंतकिल करके
حبس وجا میں رکھا گیا جس کے ساتھ اب تک رابطے نہیں ہو سکتے۔ کے پی ہاؤس میں پرزنر وین بغیر اجازت کے اندر لے جا کر بے گناہ ورکرز ایم پی ایز کو گرفتار کر کے بے عزتی کے ساتھ وین میں ڈالا گیا۔ کے پی ہاؤس میں مزاحمت پر ایم پی ایز سمیت سیکورٹی و دیگر سٹاف پر بے تحاشا شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں چلائی گئی، جس سے ہمارے متعدد ایم پی ایز ورکرز اور سیکورٹی پر مامور کے پی پولیس اہلکاروں کو زخمی ہونے کے باوجود بھی گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ جس طرح جی ایچ کیو اور دوسرے اداروں کے امارات مقدس سمجھے جاتے ہیں، اس طرح کے پی ہاؤس اسلام آباد کا بھی ایک تقدس ہے۔ یہ ایوان پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کرمنل ٹریسپاس کا ارتکاب کرتے ہوئے جو توڑ پھوڑ ہوئی، وزیر اعلیٰ سمیت بیشتر ایم پی ایز اور منسٹر کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، ایم پی ایز اور ورکر سمیت کے پی پولیس والوں سے موبائل اور پرس چھینے گئے، وزیر اعلیٰ اور ایم پی ایز کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور کے پی پولیس والوں سے اسلحے چھینے گئے اور بیشتر پولیس اہلکاران کو گرفتار کیا گیا اور پرامن احتجاج پر اور کے پی ہاؤس میں شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں چلائی گئی اور وزیر اعلیٰ سمیت ایم پی ایز اور ورکر کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پرسنل سیکورٹی سٹاف جس میں پولیس اہلکار بھی موجود تھے کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا۔ ان کو فوراً رہا کیا جائے اور مزید یہ کہ اسلام آباد مختلف تھانوں میں گرفتار پی ٹی آئی ورکرز کو بھی فوراً رہا کیا جائے۔ مزید یہ کہ وہ پولیس اور رینجرز اہلکار جو اس غیر قانونی عمل میں ملوث تھے بشمول ان کے افسران بالا کے خلاف فوری تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کا کورٹ مارشل کیا جائے جنہوں نے اس غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کے احکامات جاری کیے۔ یہ اسمبلی متفقہ طور پر پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف پرامن احتجاج پر انتقامی کارروائی کی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس بات کی بھی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اغوا کیے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بے شمار ایم پی ایز اور پی ٹی آئی لیڈرشپ سمیت ورکرز کو جلد از جلد باعزت طور پر رہا کیا جائے اور ان سے چھینے گئے سامان واپس کیے جائیں اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ بصورت دیگر حالات کی ذمہ داری فیڈرل حکومت، حکام بالا اور فوج کے ان چند افسران پر ہوگی جو کہ اس سب غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ Is it the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The resolution is passed by majority. دوسرا بھی پیش کر دیں تاکہ پھر دوبارہ ڈسکشن کے درمیان وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب اسپیکر۔ ریزولوشن نمبر 3۔ The Constitution of Islamic Republic of Pakistan guarantees a federal structure, ensuring that the provinces are integral stakeholders in the governance and legislative process of the country. The parliament comprises of two houses, the president with equal representation from all provinces in the Senate. Khyber Pakhtunkhwa, as one of the federating units, holds a vital role in the country's political and constitutional framework. The Parliament of Pakistan, as the supreme legislative body, has the power to amend the constitution and make institutional reforms that directly impact the provinces and their citizens. Therefore, it is imperative that both the houses of the Parliament are fully constituted and truly represent the Federation of Pakistan. Any constitutional amendment made by the Parliament without proper representation and without properly constituted Senate of Pakistan, without consultation of the Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly, undermines the
undermines the principles of federalism and provincial autonomy. And whereas it is imperative that the voice of KPK Assembly is heard, respected, and considered when constitutional amendments are being debated and passed in the Parliament of Pakistan. The lack of representation of KPK in the Senate and process of amending key institutions will create a democratic deficit, and legitimacy of such amendment will be in question. The Constitution requires an inclusive approach to ensure that all provinces are fairly represented in the decision-making process. Resolved that the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa strongly urges the Parliament of Pakistan to refrain from passing any constitutional amendment without the completion of the Senate of Pakistan and due representation and active involvement of KPK Assembly. Thank you, Mr. Speaker. Is it the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed by majority. बहरहाल इधर तक तो पहुंच ही आई ना जी। मुश्तागनी साहब आप बात करते हैं या फिर मैं इधर से ज़रा एक चांस ले लूं? एक चांस इधर से ले लेते हैं। जनाब अहमद कुंडी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हम जब भी इस ऐवान में आते हैं तो हमेशा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है मुल्क में तो आपने इस ऐवान का तकद्दुस और जिस तरीके और जिस ज़ाब्ते अखलाक से आप चला रहे हैं, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में शायद ये एक तारीखी हाउस है। बातचीत आपकी तरफ से भी राय आती है और हमारी तरफ से भी बड़ी तहम्मुल से आप लोग राय सुनते हैं। और मैं आज खसूसी तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं जो आपने आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के दरवाजे खोल दिए हैं तमाम सियासी वर्करों के लिए, ताकि ये सियासी वर्कर सुने, ताकि ये सियासी वर्कर देखे जो उनका सियासी नुमाइंदा असम्बली के अंदर क्या कहता है, उसका अमल क्या है। जब तक ये लोग हमें जांचेंगे नहीं, जज नहीं करेंगे, तो ये अपना इंतखाब सही नहीं कर सकते। और मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं जो ये रिवायात और ये रीत आप बरकरार रखें, क्योंकि जो सच होगा, जो दलील होगी, जो हकीकत होगी, वो दूर तक जाएगी, लेकिन जिसके कौल और फेल में तजाद होगा वो भी इन लोगों तक पता चलेगा। जनाब स्पीकर, ये पिछले 3 हफ्तों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये आधा सच बोलते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। ये अपने वर्कर के साथ भी सच पूरा नहीं बोलते, आधा बोलते हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी कहा जो इनको बड़ा एक जबरदस्त मौका मिला जो ये यहां पे कारकर्दगी दिखाएं, इनको तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट मिले, काबीना में आए, लेकिन इनकी कारकर्दगी क्या है उस पे भी आते हैं। कहने का मकसद ये है, मुझे ये बताएं, ये काबीना जवाब दे। अभी इन्होंने शेरवानियां नहीं पहनी थी, चीफ मिनिस्टर के साथ ये कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे मीटिंग करने, पहले इनकी ऊपर की जो पार्टी है वो कहती है खुदारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात करवाएं। यहां पे ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। ये दो रंगी तो आप छोड़ दें, क्यों अपने वर्करों के साथ, अपने सियासी कारकुनों के साथ आप धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं। आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अगवा हो गया, गुमशुदा हो गया। मैं आपको कहता हूं ये खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला खुद साख्ता रुपोश है। जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो फिर आप ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने इनको तारीख बताई, उस पर भी मैं आऊंगा।
پچھلے 8 ستمبر کو سنجانی میں آپ نے جلسہ کیا، پوری کابینہ کہہ رہی تھی ہمارا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا، بیرسٹر سیف ٹی وی پہ آئے، ہم سے وزیر اعلیٰ کا رابطہ نہیں ہو رہا، وزیر اعلیٰ صاحب آئے، وہ کہہ رہے تھے یار میری ذاتی مصروفیات تھی۔ یہ خود ساختہ روپوشی تو آپ کی عادت ہے۔ ابھی وزیر اعلیٰ آئے، ہمیں بتائیں پہلے تو جو بھئی وہ اغوا ہوئے ہیں، گمشدہ ہوئے ہیں، یا وہ کوئی اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف تھے۔ ہمیں پتہ ہے اسلام آباد میں یہ نعرہ لگا ہے، میں نے نہیں لگایا، اسلام آباد میں یہ نعرہ ہے علی نقوی بھائی بھائی، یہ میں نے نہیں مارا۔ خدا را میں تو یہ کہتا ہوں اس غریب صوبے کے اوپر رحم کریں۔ تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں نے آپ کو بڑی محبت سے ووٹ دیا ہے، آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ انتظامی معاملات کون کرے گا؟ اگر کسی کے ذہن میں ہے یہاں پہ گورنر راج لگے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم کوئی کہتے ہیں چیف سیکرٹری لگے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ ڈیلیور کریں جو آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا۔ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ زیرو۔ سی سی آئی کی میٹنگ 90 دن میں آئین کے مطابق ہے، آپ نے کیا کیا؟ بلدیاتی نمائندے 40,000 گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈر آرٹیکل 140 آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ کو وی سی لگانے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں 25 علمی درسگاہوں میں وی سی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتائیں اس ملک میں جناب اسپیکر مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی ہیں، مینار پاکستان پہ وہ جلسہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حزب اختلاف ہے وہ کراچی میں جلسہ کرتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا جناب اسپیکر، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم سیاسی ورکروں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں، جلسہ جلوس ان کا حق ہے، پرامن اجتماع کرنا ان کا حق ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں وفاق کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟